امریکہ کیلیفورنیا کے سب سے بڑے چرچ کے سب سے بڑے پادری نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوئے، یورپ کے اندر ہنگامہ ہو جاتا ہے، لوگ حیران ہیں، ششدر ہیں، آخر انہوں نے اسلام کو قبول کیسے کر لیا؟ وہ عیسائی پادری جو لوگوں کو عیسائی مذہب کی دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، پروچن دیتے تھے، اسپیچ دیتے تھے، عیسائی مذہب کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، عیسائی مذہب کی وہ فضیلت بیان کیا کرتے تھے، آخر وہ عیسائی مذہب میں رہ کر اتنے بڑے عہدے پر، جن کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ایسی کنڈیشن میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لوگ حیران ہیں، دنیا حیران ہے۔ لیکن میں بتاؤں، ہلاریان ہیگی پادری تھے پہلے، انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا، کیوں مسلمان ہوئے؟ ایسے نہیں ہو گئے کہ 2-4 دن انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا یا 2-4 سال پڑھا، نہیں، بلکہ انہوں نے 20 سال اسلام پر ریسرچ کیا ہے۔ اسلام کی کمیوں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھا، ان کی سیرت کو پڑھا۔ 20 سال تک انہوں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا ہے، قرآن کے بارے میں ریسرچ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے 20 سال کھپا دیے اسی ریسرچ میں کہ مجھے کوئی کمی، کوئی غلطی کہیں نہ کہیں اسلام کے بارے میں پتہ چلے، اور میں پھر اپنے لوگوں کو بتاؤں اور لوگوں کو سمجھاؤں تاکہ وہ میرے مذہب میں آئیں اور عیسائیت کو قبول کریں، عیسائیت کو وہ اعلیٰ سمجھے، افضل سمجھے۔ تو جو انسان قرآن کے اندر کمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، قرآن کو اس نیت سے پڑھا کہ میں کمی نکالوں گا، اسلام کو اس نیت سے پڑھا کہ کمی نکالوں گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا پوری روئے زمین کے اوپر اسلام سے سچا اور اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، قرآن جیسی کتاب پوری روئے زمین پر ہے ہی نہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان ہے ہی نہیں، تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لوگ رو رہے ہیں، ان کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ گزارشیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بلاگ میں کہا کہ میں تمام اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ، اسلام وہ مذہب ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج جو لوگ آ کر نا منہ پھاڑ دیتے کیمرے پر کہ اسلام یہ ہے وہ ہے اور مٹ جائے گا، ارے بھیا کہاں کی سوچ رکھ رہا ہے؟ امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کے بارے میں آپ دیکھیں، جس نے بھی مخالفت کی وجہ سے اسلام کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، وہ پکا سچا مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ یہی تو دیکھا تھا ڈاکٹر مورس جو فرانس کے تھے، انہوں نے کیوں کلمہ پڑھا؟ ڈاکٹر مورس اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا طبیب کہلانے والا، اتنا بڑا سائنٹسٹ کہلانے والا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ جب انہوں نے فرعون کی لاش پر ریسرچ کیا تھا، آخرکار اس لاش کو نہ زمین نے کھایا نہ پانی نے سڑایا، یہ صحیح سلامت باہر کیوں آئی ہے؟ انہوں نے بائبل کو پڑھا، بہت سی کتابوں کو پڑھا، لیکن ان کو اس کا جواب کہیں نہیں ملا۔ پھر کسی نے کہا اگر جواب ڈھونڈنا تو قرآن پڑھو، اور ڈاکٹر مورس نے ایک سیمینار کے اندر شرکت کی جس میں اسی بات کو لے کر ڈسکس کیا جانا تھا، آخر فرعون کی لاش کو کیوں پانی نے نہیں سڑایا، کیوں نہیں گلایا، زمین نے کیوں نہیں کھایا؟ تو تب اس میں ذکر آیا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ یونس آپ پڑھیں اور آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، ہم نے تیری لاش کو بچا لیا اور آنے والے پچھلے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ نے کھلا بیان کر دیا۔ تو ڈاکٹر مورس نے دیکھا کہ جو جواب مجھے کسی لائبریری میں، کسی کتاب میں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملا، کا جواب مجھے قرآن عظیم دیتا ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور کئی ہزار سال پہلے کی بات وہ ہمیں بتا رہا ہے، تو قرآن ہی سچی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ اور ڈاکٹر مورس قرآن کے اس معجزے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نفرت کی وجہ سے پڑھا، انہوں نے چاہا کہ ہم کمیاں نکالیں۔ آج جو ٹی وی پر بیٹھ کر ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے ان پڑھ گوار آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ وہ ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ایسے کلاکاروں پر جو آ کر یہ کہتے ہیں قرآن نے یہ کہہ دیا، سورہ توبہ کی آیت پڑھے، وہ آیتیں بھی یاد کر کے لاتے، رٹ کے لاتے، لیکن ان کم ظرفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی سال لگ جاتے ہیں،
تم یوں ایک طرح انٹرنیٹ پہ کھول کر دیکھ کر سمجھتے ہو کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، تمہارا باپ بھی کبھی قرآن کو اس طرح سے نہیں سمجھ پائے گا۔ کتنے سال لگے ہلیرن ہیگی کو؟ 20 سال لگے سمجھنے میں۔ تو آپ آئیں، ہم تمہیں 20 منٹ میں سمجھا سکتے ہیں، لیکن آؤ تو اپنے آپ خود سے قرآن کو سمجھنے کے لیے جاؤ گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے، بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے۔ قرآن ہی تو ہے جسے پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں، بھٹک بھی گئے ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، آپ کی نظروں میں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اب قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ دیکھیے جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، روشن بیان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے اس قرآن کو تم پر نازل کیا اور اس کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس سے بینیفٹ آج سائنس بھی اٹھا رہی ہے۔ آج سائنس جتنی ترقی کر لے، آپ دیکھیں ترقی کا دور ہے، ترقی ہر انسان کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنا رہا ہے۔ جیسے کہ لوہا کو آپ لے لیں، لوہے پر آج بہت زیادہ ریسرچ کی گئی، ترقی کی سائنس نے لوہے کو لے کر، ہوائی جہاز بنایا، ٹرین بنائی، پلین بنائے، بہت کچھ بنا دیا ہے۔ تو لوہے کی فضیلت آج سائنس بیان کر رہی ہے۔ کیا لوہے کا ذکر قرآن کے اندر ہے؟ تو آپ قرآن پڑھیں گے تو پوری ایک سورت سورہ حدید کے نام سے قرآن میں موجود ہے، اور حدید کے معنی عربی میں لوہے کے آتا ہے۔ سائنس ریسرچ کرتی ہے جانوروں پر، گائے کے دودھ پر کیسے نکلتا ہے، کہاں سے آتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ان جانوروں کا ذکر موجود ہے اور ان کے نام پر سورت موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اور بقرہ نام کی سورت 1400 سال پہلے سے آج قرآن میں موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور دودھ کیسے نکلتا ہے، بالکل کلیئر قرآن کے اندر اس کا بیان ہے۔ ابھی مدھو مکھی کے شہد بنانے پر ریسرچ کی جاتی ہے، سائنس ریسرچ کرتی ہے آخر یہ بناتی کیسے ہے، لیکن آپ اسی مدھو مکھی کا ذکر قرآن کے اندر پڑھ لیں۔ نحل نام کی سورت قرآن عظیم کے اندر 1400 سال پہلے سے موجود ہے، اور نحل کے معنی مدھو مکھی کے آتا ہے، شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اب سائنس ریسرچ کرتی ہے مکڑی کے اوپر، اسپائڈر کے اوپر، یہ جالا کیسے بنتی ہے، لیکن آپ دیکھیں عنکبوت نام کی سورت قرآن عظیم میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہا جاتا ہے، جسے اسپائڈر کہتے ہیں، مکڑی کہتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ آنے والے واقعات کا ذکر قرآن میں، جو گزر چکا ہے ان کا ذکر قرآن میں، قیامت کا ذکر قرآن میں، دنیا کا ذکر قرآن میں، جنت کا ذکر قرآن میں، اور دوزخ کا ذکر قرآن میں، زلزلے کا ذکر قرآن میں، ہوا، پانی، سورج، آگ، اور یہ جو کچھ چل رہا ہے دنیا کے اندر، ہر ایک چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ ہر شے کا ذکر قرآن کے اندر ہے، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو تمہیں قرآن ہر ایک چیز کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو قرآن عظیم کتاب ہے، افضل کتاب ہے، ہمیں بہرحال سمجھنا چاہیے۔ جو آج عیسائی لوگ ہیں، عیسائی پادری ہیں، وہ سرچ کر رہے ہیں، اور جو سرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں سب سے افضل کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ لیکن میں اب یہاں کہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، ہم نے قرآن عظیم کو یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی مر جائے تو بس فاتحہ میں پڑھوا دیا جائے، 10واں تیجا 40 میں قرآن خوانی کرا دی جائے، مکان ہو تو قرآن کی تلاوت کرا دی جائے۔ بہت اچھی بات ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بالکل قرآن خوانی ہونی چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، لیکن قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، روزانہ ایک پارہ نہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن ایک رکوع کو سمجھ لیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ ارے جب سمجھیں گے تبھی تو ہم عمل کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو ہم طاقوں میں نہ سجائیں، بلکہ اس کو جلد میں باندھ کر اوپر الماری میں نہ رکھ دیں۔ آج ہر انسان شکایت کرتا ہے برکت نہیں، یہ نہیں۔ تو شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا کہ دلوں میں خوف رکھو گے تو ہمت کیسے آئے گی، بنے پیتل تو پھر سونے کی قیمت کیسے آئے گی، بھلا بیٹھے ہیں ہم قرآن کو جزدان میں رکھ کر، تلاوت ہی نہیں گھر میں برکت کیسے آئے گی۔ تو یہ یاد رکھ لیں۔ اور اسلام وہ مذہب ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے،
جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اسے کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو، اسلام کے میسج کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔